بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم افضل، رمضان اسپیشل ود ایس ایم افضل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسا آپ کا رات کا جو ٹائم ہے وہ گزرا، اور کیا آپ نے اپنی دعائیں مانگی؟ کیا آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین گفتگو ہوئی؟ کیا آپ نے اپنی جو خواہشات تھیں وہ پیش کیں؟ کیا آپ نے اپنی جو مسٹیکس تھیں اس کا ازالہ کرنے کا سوچا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا سوچا؟ یہ کافی ساری چیزیں گزشتہ رات جو ہے آپ لوگوں نے کی ہوں گی، اور اس امید کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس ہوپ کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا، اور میرا یعنی بڑا ایک پکا ایک ایمان ہے، میرا ایک بڑا پکا جو ہے وہ ایک اعتقاد ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ پاک نے رد نہیں کی ہوگی، اور جیسے جیسے وقت بنتا جائے گا، جیسے جیسے حالات بنتے جائیں گے، آپ کی چیزیں آپ تک ڈلیور ضرور ہوں گی۔ اچھا جی، رمضان جو ہے وہ آخری اس فیز کے اندر چل رہا ہے، جس میں کچھ افراد اتوار کا کہہ رہے ہیں، کچھ افراد منڈے کا کہہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی وقت مقرر ہے اس پہ یہ سلسلہ وائنڈ اپ ہوگا۔ پھر اگلے سال خیر والا معاملہ ہو، خیر و برکت ہو، عافیت ہو اور خیریت ہو، یہ تمام چیزوں کا ہم ہوپ کرتے ہیں، تمام چیزوں کی ہم جو ہے اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ آنے والے بھی رمضان جو ہے وہ ہمارے اسی طرح گزریں، اور کمپلیٹ جو ہے نا پیکج کے ساتھ ہمیں اگین جو ہے یہ بونس ملے، اگین ہمیں وہ یہ والا ایک ماحول ملے جس کے اندر ہم اپنی اصلاح کر سکیں، جو مزید مسٹیکس ہم کریں گے، جو مسٹیک مزید ہم جو ہے وہ سوچیں گے، یا جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں ان سب کا ازالہ کرنے کے لیے اگین ہم اللہ پاک سے بینیفیشر ہو کر دعا ضرور مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ جو ہے پھر یہ والا موقع نصیب کرے۔ اچھا جی، ایک چیز ہے بیکاری جس کو کہتے ہیں، بیکار، بالکل یعنی کہ کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی بالکل فارغ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو چیز ریسرچ کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس میں یہ کہ اگر چاہتے ہو کہ افلاس، ذلت اور بدصورتی آپ کے گھر سے دور رہے تو بیکاری کو اپنے پاس مت لانا۔ بیسک بیکاری ہے کیا چیز؟ جب انسان فراغت کے اندر ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے اور اس کو کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس وقت یہ بڑا ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے شیطان کے لیے کہ وہ اس کے اوپر برجمان ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، وہ اس کی مت جو ہے اس کو مار دیتا ہے، اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہوش یا اس کے جو احساسات ہیں ان سب کو وہ ڈل کر کے، نیوٹرل کر کے، اور اپنی جو ایک سڑک یا اپنا جو روٹ یا اپنا جو رستہ ہے اس طرف جو ہے وہ شامل کرتا ہے۔ اب موسٹلی جتنے بھی افراد اس دنیا میں رہتے ہیں وہ اگر تھوڑا اپنی ذات کو انالائز کریں، اپنے آپ کو فوکس کریں، تو یہ دیکھیں کہ جب بھی ان کو فراغت ہوئی یا جب بھی ان کو فرصت ملی تو اس وقت مایوسی، یہ بدگمانی، ذلت اور چہرے کے اندر ایک شائننگ ہوتی ہے، یہ ختم ہوتی تھی۔ کس وجہ سے؟ فراغت کے اندر، یعنی بیکاری کو انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا، بیکاری کو انہوں نے اپنے گھر میں انٹری دی۔ تو ہمیں اس بیکاری سے نکلنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ کا ایک ٹائم فریم ہے کام کرنے کا، آپ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں، 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، اسپیشلی کوئی دن ایسا آتا ہے، چھٹی کا دن آ جاتا ہے، یہ جیسے عرصے سے چھٹیاں چلتی آ رہی ہیں، اس کے اندر جب آپ کو یہ فیل ہو کہ اب آپ کو کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو 3600 کام ایسے بتا سکتا ہوں جس کے کرنے سے، جس کے حرکت کرنے سے اس کام کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے یہ برکت آ جائے گی، تبدیلی جس کو کہتے ہیں وہ آ جائے گی۔ اب آپ بولیں گے جی مثال کے طور پر یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، آپ نے کچن بھی سمیٹ لیا ہے، آپ نے
جو ہے گاڑیاں بھی اپنی دھو لی ہیں، آپ نے اپنے دفاتر کے جو کام تھے وہ بھی کر لیے ہیں، اب آپ نے جو جن لوگوں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرنی تھی وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سب کام کے اندر آتی ہیں چیزیں. مشاغل، آپ بزی رہتے ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ، کہیں آپ کا مائنڈ ایکسچینج ہو رہا ہے، کہیں آپ کا دل ہلکا ہو رہا ہے، کہیں آپ نے دل کی بات کسی سے کر دی، کہیں آپ نے کسی کی بات سن لی، تو یہ ساری چیزیں یہ کام کے اندر آتی ہیں، یہ بیکار نہیں ہوتی. اب جو میجر چیز ہے اس میں بیکاری کی، وہ والا ساتھ ہے، وہ والا کیفیت ہے جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، تو اس وقت آپ ری اسٹارٹ کریں. کس کو؟ اپنی چیزوں کو. مثال کے طور پر آپ کے کبڈ کے جو کپڑے ہیں وہ لیفٹ کی طرف ہیں، تو اس کو آپ رائٹ کی طرف لیں. یعنی اب یہ آپ جو بیکاری لفظ ہے، یعنی بیکار، یہ کوئی کام نہیں کہ اب میں کیا کام کروں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیسک آپ اپنے آپ کو سیٹنگ کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. تو جب سیٹنگ کی طرف آپ اپنے آپ کو لانا چاہیں گے یا سیٹنگ کی طرف آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے نا تبدیلی، کچھ نہ کچھ چینجز یہ آپ اپنی گھر کے اندر لیں. یعنی وہ جو بیکاری کا جو کام ہے اس کو آپ انسٹالمنٹ کے اندر رکھ لیں کہ بھئی آج یہ میرے پاس 2 گھنٹے بیکار ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو وہ 2 گھنٹے آپ ضائع مت کریں، وہ آپ ان کاموں کے اندر لگا دیں. اس کے علاوہ کچن کے معاملات ہیں، کچن میں اگر آپ کے کچھ مسالہ جات دائیں پڑے ہیں تو اس کو بائیں کر دیں، بائیں پڑے ہیں تو اس کو دائیں کر دیں. یہ تھوڑی سی مشقت جو ہے یہ آپ کو اس بیکاری کے کیفیت سے یا بیکاری کے اس ماحول سے آپ کو نکال سکتی ہے. اور جیسے آپ اس بیکاری کی کیفیت سے نکلتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، تو یہ جو ذلت ہے، رسوائی ہے اور یہ چہرے کی بدصورتی ہے، اس سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو بیکاری ہے، جو ایک دروازہ ہے شیطان کے آنے کا، شیطان کے برجمان ہونے کا، شیطان کو ایک سپیس دینے کا، وہ آپ پھر بند کر دیتے ہیں جب آپ مشاغل کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ افراد ایسے ہیں جن کو کچھ مسائل درپیش ہیں عرصہ دراز سے، کسی کو 20 سال سے، کسی کو 15 سال سے، کسی کو 23 سال سے، کسی کو 2 سال سے، کسی کو 1 سال سے. کچھ افراد جن کو بھوک نہیں لگتی. کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنا سو نہیں پاتے. کچھ افراد ایسے ہیں جو ایٹ اے ٹائم جب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یا چیزیں ان کے ذہن نشین نہیں ہوتی، یا ان کے دماغ کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم پراپر اس کو مینج کر کرنا چاہیں تو ہم اس چیز سے آزاد ہو سکتے ہیں، ہم ان بیماریوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو سٹیپ اٹھانا ہے. اب جن افراد کو بھوک نہیں لگتی تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپریکسیمیٹ تقریباً آدھا سپارہ جو ہے یہ آپ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی وقت، دن کے کسی بھی وقت میں آپ جو ہے یہ آدھا سپارہ جو ہے وہ منیمم ضرور پڑھیں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو باڈی کا جو سسٹم ہے یہ اس کے اندر حرارت آئے گی. حرارت آئے گی، آپ کا جو سٹمک ہے یہ آن ہوگا، ایکٹیویٹ ہوگا، تو آپ بھوک کی طرف راغب ہوں گے، اور آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے اس کے اندر بھوک جو ہے وہ بیدار ہوگی، تو وہ پھر آپ کچھ نہ کچھ کھائیں گے. اسی طرح جو افراد سو نہیں پاتے تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جی اسپیسیفک اگر کوئی وہ کسی میڈیسن کو فالو کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو میڈیسن جو ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک سٹیج کے بعد جا کر وہ فزیکل زیرو ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا بھی ایک فارمولہ ہے جو آپ کو ڈاکٹر حضرات بہتر بتا سکتے ہیں کہ ریگولر جو میڈیسن ہے اس کے اندر تھوڑا وقفہ لانا ہوتا ہے، تھوڑا اس کے اندر گیپ لانا ہوتا ہے، تاکہ وہ جو ایک طے یا ایک لے باڈی کے اندر یا سٹمک کے اندر وہ نہ اس کی جم سکے. یہ آپ کسی ڈاکٹر سے مشاورت کر لیں، وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے. اب اسی طرح ہم اگر ان کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، روحانی پہلو سے دیکھتے ہیں، تو سب سے بہترین جو ہے وہ رات کو اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو وہ جب تمام امور اپنے کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اب
بستر کی طرف وہ گامزن ہے. جب وہ لیٹ جائے تو لیٹنے کے بعد جو ہے درود ابراہیمی اس کا ایک تعین کر لے وہ کہ وہ کتنا پڑھ سکتے ہیں. موسٹلی جو نئے سننے والے افراد ہیں وہ ہارڈلی کوئی 50 55 یا 60 تک کے بعد ان سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 50 تک گنا تھا, اس کے بعد ہم صبح اٹھے ہیں. یعنی یہ اتنی مجرب اور اتنی زبردست چیز ہے ان کے لیے جو نیند کے اس میں ہے. اور اسپیسیفک اگر جو افراد کوئی عرصہ حیات سے مبتلا ہیں اس پریشانی کے اندر, مسکولر فٹیگ کے اندر, جوڑوں کے درد کے اندر, اور جو ان کے جو باڈی کے مسلز ہیں اس کے اندر, تو اس کے لیے جو ہماری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یا کبیو اور یا سمدو, یعنی جسے اللہ الصمد جس کو کہتے ہیں, یہ صفاتی نام اگر وہ ایکٹیویٹ کر کر پڑھتے ہیں دونوں ملا کر, تو اس کی جو ایکچول کوانٹٹی ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 350 مرتبہ اگر یہ افراد پڑھیں گے تو یہ آہستہ آہستہ جو میڈیسنز ہیں ان کی یہ ان سے دور ہوتی جائیں گی. اب یہ تعین جو انہوں نے کرنا ہے دن کا, یہ کسی بھی لمحے کر لیں, مغرب کے بعد کر لیں, عصر کے بعد کر لیں, عشاء کے بعد کر لیں. یہ وہ وائٹامنز ہیں, یہ وہ انرجیٹک چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کو بڑے وی آئی پی طریقے سے سیٹلڈ کریں گے. آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی ایسے کسی ریلیکسر کی ضرورت نہیں. اچھا, اب کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس وقت کی کمی ہے, وقت کی قلت ہے, یعنی کہ وہ اگر 11-12 بجے فارغ ہوئے ہیں اور صبح انہوں نے 6 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے یا 5 بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے, تو وہ 3-4 گھنٹے کے لیے اگر وہ کسی ریلیکسر کا یا کسی اس کا اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائم فریم کے لیے سپورٹ کا باعث ضرور ہوگا, لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں ہم نے جو ہے وہ اس طرح دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے چلاتے ہیں, کس انداز سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. یہ بڑی اوتھینٹک, بڑی ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے یہ جو اینٹی بایوٹکس میں نے رکھی ہیں, ان کا آپ جب استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا چیز تھی اور ہم کتنا جو ہے وہ محروم رہے ہیں اتنا عرصہ ان چیزوں سے. اچھا جی, اسی طرح آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی زندگی کے ہر لمحے میں کچھ بکھیرتے جاؤ تاکہ کسی دن ایک باغ لگا ہوا پاؤ. زندگی کے کچھ لمحے میں کیا بکھیرتے جائیں, یہ اصل پوائنٹ ہے, یہی اصل جو ہے نا وہ بات ہے کہ کیا چیز آپ نے بکھیرنی. اب یہ ہے کہ ایک گول ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے زندگی کا کہ جی مجھے آج سارا دن میں 10 جو ہے وہ والے کام کرنے ہیں جس میں اس کی رضامندی ہو. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے, آپ کا بھی ٹارگٹ یہ ہے کہ جی آج جو ہے وہ جیسے کچھ چیز کمانے نکلتا نا انسان, اسی طرح نیکی کمانا یہ بہت بڑا ایک آرٹ ہے, ثواب کمانا یہ بہت بڑا ایک آرٹ ہے. تو اب اس آرٹ کو آپ نے اون کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے آج نیکی کمانی ہے. اس کے لیے آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ثواب کمانا, اس کے لیے بھی آپ ایک انڈرسٹینڈ بات ہے کہ ایک جو تھوڑی سی تگ و دو یا جستجو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جب آپ اس طرف لے آتے ہیں تو اس سے آپ کا جو اینگل ہے یا آپ کا جو نظام ہے یہ سیٹنگ کی طرف جانا شروع ہو. اب اس کے کچھ تھوڑے بہت قانون ہیں جس کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ جو بات وہ یہ کہ بکھیرتے جاؤ, وہ یہ ہے کہ سر راہ جب آپ نکلتے ہیں چلتے ہیں, کوئی ہاتھ سے صدقے کی فارم میں کہیں 10 روپے دے دیے, کہیں 20 روپے دے دیے, یہ بیسک بکھیر رہے ہیں آپ چیز کو. آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, لیکن یہ جب آپ کرنا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ میرے تو کافی سارے معاملات ایسے تھے جو ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ رکے ہوئے تھے, وہ کھلنا شروع ہو گئے, طاقت آنا شروع ہو گئی, یہ اس کے اندر ہے.
اب اسی طرح جیسے چرند ہیں، پرند ہیں، کوئی کہیں کبوتر ہیں، کہیں چونٹیاں ہیں، مخلوق ہے اللہ کی مختلف طریقے کی، وہاں آپ رکتے ہیں، رک کر کوئی ایسا ایکٹ کر دیتے ہیں، کوئی باجرہ ڈال دیا، کوئی گندم کے دانے جو ہے وہ ڈال دیے، کوئی گھر میں اپنا جو بچے ہوئے روٹیاں وغیرہ اس کے وہ ٹکڑے وغیرہ بنا کر وہ کبوں کو یا چیلوں کو یا کسی کو تو یہ آپ ایکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ بکھیر رہے ہیں چیزوں کو، یعنی کہ آپ صبح سے لے کر اور شام تک یہ ساری چیزیں آپ بکھیرتے ہیں کہ کتنا ہم نے بکھیر لیا. اسی طرح جو خواتین باہر نہیں نکل سکتی یا اپنے آنگن سے باہر نہیں آتی یا وہ ایک محدود اس کے اندر رہتی ہیں، تو ان کے پاس بھی بڑا اچھا ایک روٹین کا ورک ہے کہ وہ اپنی ایک بالکنی کے اندر یا اپنی اس کے اندر یہ اہتمام جو ہے ضرور کریں، اور اپنے ہاتھ سے ایک ڈیوٹی سمجھ کر، ایک ادائیگی سمجھ کر چرند پرند کے لیے آپ کوئی چیز، کوئی چارہ، کوئی یہ جو دانہ، کوئی دالیں، کوئی یہ کوئی وہ سارا یہ آپ ڈالا کریں اپنے ہاتھ سے. یہ جب ایسے بک کھول کر چیز کو ڈلیور کیا جاتا ہے نا، تو بیسک یہ پوری جو باڈی کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جتنا کھلنا شروع ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے اندر خیریت عافیت رہتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ جتنا اس کو سمجھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ مثبت اور اچھا ثابت ہوگا. اور اس کے علاوہ جب آپ تھوڑا سا اور اسٹیپ 2 کی طرف آتے ہیں یا اسٹیپ 3 کی طرف آتے ہیں، یہی جو بکھیرنے والی بات ہے، تو وہ آپ گھر پہ بیٹھ کے جو آپ کے نظر میں افراد اس وقت کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے ان کو ایک کال کر سکتے ہیں. یہ دلجوئی کے لیے، کسی کو پروٹوکول دینے کے لیے، کسی کے حالات معلوم کرنے کے لیے، کسی کے احوال معلوم کرنے، کسی کو تسلی دینے کے لیے. تو اس طرح کافی سارے سٹیپس ایسے ہیں جس کے کرنے سے، جس کے ہمیں ادا کرنے سے کچھ چارجز ہمیں نہیں لگیں گے، لیکن ہم اس سے چیزیں کافی ساری اخذ کر جائیں گے، کافی ساری چیزیں ہم جو ہے وہ لے آئیں گے کس کے اندر، اپنے نظام کے اندر. اور جو بکھیرنے والی بات ہے کہ زندگی کے جو شب و روز ہیں اس میں آپ چیزیں بکھیرتے جائیں، تو اس طرح بکھیرنا ہوتا ہے. اچھا جی، اب اسی طرح لائف کے اندر کمزور دل، مایوس، بد قسمتوں کا ساتھ جو ہے یہ چھوڑ دیں، ورنہ یہ آپ کو بدقسمت بنا دیں. کمزور دل، یہ بات ہو رہی ہے ان افراد کی جو کمزور دل کے ہوتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں ہر وقت، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی اس میں ناشکری کا ایلیمنٹ رہتا ہے، بے صبری کا ایلیمنٹ رہتا ہے، اور ہر وقت ذہنی جو ہے نا تناؤ کا یہ لوگ شکار رہتے ہیں. یہ ذہنی تناؤ کے اندر اتنے الجھے ہوئے رہتے ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ کوئی کاؤنسلنگ یا کنورسیشن کریں گے یا ان کے ساتھ آپ کوئی بات چیت کریں گے یا حال احوال ان کا معلوم کریں گے، تو یہ خیر کی خبر نہیں آئے گی. یہاں سے ڈپریشن آپ کو ملے گا، سٹریس آپ کو ملے گی، ٹینشن آپ کو ملے گی، کیونکہ یہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے یا ان کے قریب آئے، وہ پوری جو ان کی لسٹ ہے وہ نکال کر وہ سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو ان کو ایسے افراد سے تھوڑا اجتناب کریں، کٹیں. یہ آپ کی انرجی کو ڈریگ کرتے ہیں، یہ آپ کی پاور کو خراب کرتے ہیں، یہ آپ کی پاور کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یعنی اس کا اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ان کے ساتھ شیئر کی، تو اس چیز کا جو منفی رخ ہے یا منفی جو پہلو ہے وہ یہ لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ پازیٹیو بات یا مثبت بات یہ ان سے آپ توقع مت رکھیں. اسی طرح لائف کے اندر ہم جو ہے نا کوئی چیز بناتے ہیں یا اس کا موازنہ کرتے ہیں. موازنہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ آج 200 کلو جو ہے وہ بادام جتنی انرجی لینی یا 1000 گرام جتنی جو ہے ہم نے انرجی لینی. اب یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو
پریشانی والی بات ہے اور عجیب ایک خیالاتی بات ہے جس کا نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، لیکن یہ ایک بات اوتھینٹک ہے جو میں آپ سے کرنے لگا. یہ حضرت عمر بن حسین، حسین ہے سواد یہ نون سے، یعنی حضرت عمر بن حسین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ احد کے پہاڑ جتنے یا اس کے برابر عمل کیے جائیں. پہاڑ جتنے عمل کیسے ممکن ہے؟ یعنی احد پہاڑ کو اگر آپ فوکس کریں، جو افراد وہاں گئے ہیں یا اگر آپ اس کی کوئی کلپ ہے وہ بھی آپ سکین کریں تو احد پہاڑ کا ایک جو حدود حربہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اتنے عمل کیسے ممکن ہے کہ اتنا جو ہے بڑا جو ہے وہ پہاڑ کے برابر جو ہے وہ عمل کرے. تو جو صحابہ کرام تھے قریب بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ جو ہے یہ آہد سے بہت بڑا ہے. یہ جو پہاڑ ہے احد یا آہد، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس سے یہ بہت بڑا ہے، اور الحمدللہ یہ بھی اس پہاڑ سے بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ یہ بھی اس پہاڑ سے بہت بڑا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ بھی اس پہاڑ سے بہت بڑا ہے. یعنی یہ چار کلمات، یہ چار الفاظ اگر ہم ایک دن کے اندر کر لیتے ہیں، پڑھنا ہی ہے نا ہم نے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار الفاظ پڑھنے. اب اس کا جو اجر ہے وہ دیکھیں کیا ہے. ایک بہت چھوٹی سی ایک مومنٹ ہے، ہارڈلی 60 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ، لیکن اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ریوارڈ کتنا ہے. یہ چار کلمات پڑھنے کا جو اجر ہے یا جو ریوارڈ ہے اس کا موازنہ احد کے پہاڑ سے، یعنی بالکل برابر جس کو کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت زیادہ. یعنی آپ ایک ویسے ایک چکر لگاتے ہیں کسی جگہ کا یا کسی ایریے کا کہ جی آپ 2 کلومیٹر چل لیا، آپ نے 4 کلومیٹر چل لیا، اس سے وہ جو آپ کی باڈی کی کیلریز ہے یہ کم ہو گئی ہیں، زیادہ ہوگی، جو بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے، جو بھی اس کی ایک ٹرمنالوجی ہے، وہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو. تو یہ جو چار کلامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، صرف چار، کتنے؟ 6 سیکنڈ، 8 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے. یہ جب دن میں صرف ایک دفعہ ہی ہم اس کو دہراتے ہیں، ہماری مرضی ہے ہم اس کو 3 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن آپ اس کو پھر کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا جو ہے اس کا عمل اس پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے لے کر چلتی ہیں، جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. کچھ افراد جو ہے وہ بڑا رونا روتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی، ہم سے جو عبادت نہیں ہوئی، ہم سے رات مس ہو گئی. تھوڑا سا یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ عبادت ہو، رجوع کرنا ہو، یہ جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے ممکن نہیں. تو ہمیشہ رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین آپ کی توفیق ہوگی تو ہم یہ کام کر سکیں گے، آپ کی توفیق ہوگی ہم یہ ادائیگی کر سکیں گے، آپ کی توفیق ہوگی ہم آپ کی عبادت کر سکیں گے. تو ہمیشہ تو وہ جو لوگ اس کیفیت کو مان کے اندر لاتے ہیں، وہ جی ہم تو یہ چیز ہماری مس نہیں ہوتی، ہم تو یہ تسبیح مس نہیں کر سکتے، یہ ہماری منازل کے وقت ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی افراد جو یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں، یہ خدا شاہد ہے اس بات کا، جب تک رب العالمین کی توفیق نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے آگے سر بسجود ہو سکیں. یہ اس کی توفیق ہے کے کام ہے، یہ کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ عنایتیں ہوتی ہیں. اور جب جیسے سے آپ کا رجوع اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے، آپ کی انسیت، آپ کا لو لیول اس کی طرف اٹریکٹ کرتا جاتا ہے. اچھا ایک نیچرلی بات ہے، لو لیول کیوں بڑھتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی آپ کے کسی الجھن میں، کسی پریشانی میں کام آنا شروع ہو جائے گا نا،
نیچرلی آپ کا اس کے ساتھ ایک کیمسٹری ایسی بن جائے گی جو لو لیول آپ کا پلس کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح جب آپ رب العالمین کے ساتھ لو لیول اپنا بڑھاتے جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا لو لیول بڑھاتے جاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، درود ان کے اوپر بھیجتے ہیں، تو وہ ایک نیچرلی بلیسنگس، نیچرلی جو آشرواد ہے وہ آپ کی طرف ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے. اور پھر آپ کے اندر ایک ہوپ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ نہیں، ہاں میں پریشان ہوں، اچھا میں یہ 4 کلمات پڑھ لیتا ہوں، میں الجھن میں ہوں، اچھا میں اس طرح اس اسٹریس کو نکالتا ہوں. طبا یا حکیم یا ڈاکٹر جب نہیں تھے تو کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے بیمار، لیکن اس کے ساتھ علاج اس وقت میں، اس زمانے میں روحانی ہوتے تھے، جو اوتھینٹک ہوتے تھے، جو اثر رکھتے تھے. اور وہ تمام جو شفا یا تمام وہ جو چیزیں ہیں وہ جڑی تھیں کلام پاک سے. اور کلام پاک سے بھی پہلے جو بکس تھیں، قریت تھی، انجیل، زبور، ان کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی کلیئرٹی کے اندر. اس طرح رجوع کرو، یہ ڈائمینشن رکھو، یہ سوچ کے ساتھ پڑھو، یہ اس کے ساتھ پڑھو، تو اس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ بہت عرصے سے نا ان چیزوں سے نکل چکے ہیں. ہم لوگ بہت عرصے سے جو ایک سائنٹیفک چیزیں ہیں نا اس کے فالوور بن چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ایک سمپلی سی مثال ہے کہ جتنے بھی جامس والی ہے، جتنی بھی کوئی چیز ایسی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر ہم پی لیتے ہیں، پانی پی لیا، کوئی شربت پی لیا، کوئی اور چیز، تو وہ جتنا بھی اس کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو انرجی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی میڈیسن یا وہ کھانی، تو میڈیسن جو کھاتے تھے اس کے ساتھ کچھ الفاظ جو ہے وہ بڑے ہمیں بتاتے تھے، یا شافی ہو یا کافی ہو. جیسے یا شافی ہو کافی ہو پڑھ کر جو ہے وہ میڈیسن ٹھک اندر آدھے گھنٹے بعد بالکل فارم کے اندر انرجیٹک، پتہ نہیں چلتا تھا بخار تھا، فیور تھا، کیا تھا. یہ سلسلہ تو جتنا جتنا ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب تو یہ ہے نا کہ جیسی کوئی ایشو ہے، کوئی نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، سب سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ، وہ آپ کو ایک لسٹ دیتے ہیں، یہ ٹیسٹ کروا لیں فلاں لیبارٹری سے یا فلاں لیبارٹری سے. اب جب آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں وہ آگے سے نیا ایک مدعا نکل آتا ہے، تو جی آپ کی 6 چیزیں آؤٹ ہیں، 7 چیزیں ٹھیک ہیں، 3 چیزیں کام کر رہی ہیں، 5 چیزیں کام نہیں کر رہی. تو وہ کیوں نہیں کر رہی 5 چیزیں کام؟ یہ وہ 7 چیزیں کیوں آؤٹ ہیں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری اٹینشن جو مرکز ہے اس کائنات کا، اس سے ہٹتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے، ڈے بائی ڈے.